بعض لوگ جو ہے نا یزید کا دفاع کر جاتے ہیں اور یزید کے دفاع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ باتیں کر جاتے ہیں جو یقیناً نہیں کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرتا ہے تو اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ اگر واقعہ کربلا کا آپ ظاہر منظر دیکھیں اور تحقیق میں جائے بغیر آپ سے ظاہراً اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ تو بعض لوگ یہاں پر اس بات میں مبتلا ہو گئے کہ آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے مستحق ہوں گے، تو لہٰذا بعض لوگ جو ہے یہ بات کر کے اس بات میں چلے جاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ یہ غلط کیا۔ حاکم وقت بن جائے اور اس کے بعد جو نیچے اس کے عوام ہیں وہ اس کو تسلیم نہ کریں تو وہ حاکم وقت نہیں کہلاتا۔ سمجھ آتی ہے کہ جب یزید کی حکومت قائم ہو چکی تھی، یزید کی حکومت قائم ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط رکھ دی تھی کہ مجھے یزید کے بعد جانے دیجیے، میں اسے جا کر بیعت اس سے جا کے بات کروں۔ تو لہٰذا جب یہ بات رکھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو خروج نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر تشریف لے کے گئے انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی نہیں روکا کہ آپ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی بیعت لینا، حالانکہ یہاں پر گورنر تو میں ہوں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، جگر رسول، یہ وہ شخصیت ہے جو فساد اور جو جنگ کے لیے یہاں نہیں آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک انتہائی ضروری اور بہت زیادہ ایک گہرا اعتراض لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور ایسا اعتراض ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اس کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیسے کریں۔ تو لہٰذا اس اعتراض کو سننے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ بعض لوگ جو ہے نا یزید کا دفاع کر جاتے ہیں اور یزید کے دفاع میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ باتیں کر جاتے ہیں جو یقیناً نہیں کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ اسی پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اعتراض یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسلامی حکومت کے خلاف خروج کرتا ہے تو اس کو باغی کہا جاتا ہے۔ اگر واقعہ کربلا کا آپ ظاہر منظر دیکھیں اور تحقیق میں جائے بغیر آپ سے ظاہراً اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ تو بعض لوگ یہاں پر اس بات میں مبتلا ہو گئے کہ آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے مستحق ہوں گے، تو لہٰذا بعض لوگ جو ہے یہ بات کر کے اس بات میں چلے جاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ یہ غلط کیا، حالانکہ وہ یزید کی طرف ہوتے اور یزید کی سائڈ دیتے ہیں یہ لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ البتہ اس اعتراض کا جواب بھی دوں گا اور یہ بھی بتا دوں گا کہ جو لوگ یہ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی معتبر عالم سے اپنے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہیے، پھر ان کی رائے پر اعتماد کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا ہو کہ آپ کسی سنی سنائی کے باتوں میں آ جائیں اور اس پر اعتماد کر کے اپنے اعتقاد کو، اپنے عقیدے کو اور اپنے ذہن کو خراب کر بیٹھیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سنیں، حکومت تب قائم ہوتی ہے کہ جب خالی حاکم وقت کو مقرر کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف حاکم وقت کو مقرر کر دیا جائے اور ان کی حکومت قائم ہو جائے، نہیں، بلکہ جو نیچے ان کے ماتحت لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جب وہ ان کو تسلیم کر لیں تب ان کی خلافت کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حاکم وقت بن چکے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک بندہ حاکم وقت بن جائے اور اس کے بعد جو نیچے اس کے عوام ہیں وہ اس کو تسلیم نہ کرے تو وہ حاکم وقت نہیں کہلاتا۔ اب اس سوال کو اور اس بات کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جائیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ ابھی یزید حکومت پر قائم ہوا تھا، یزید بیٹھا تھا حکومت پر، یزید نے اپنا تخت سنبھالا تھا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے کوفہ کی طرف نکلے اور اپنے جو ہے پورے جو اپنا ایک کنبہ تھا اس کو ساتھ لے کر نکلے۔ تو اس وقت بہت سے لوگوں نے یزید کی خلافت کی بیعت نہیں کی تھی، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت تک یزید کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ تو لہذا یہ بات سمجھ آ گئی کہ یزید کی حکومت اس وقت قائم ہی نہیں ہوئی تھی کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خروج کیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ تو آپ اگلا اعتراض یہ سن لیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں اچھا اس وقت تک حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچ گئے تھے تو بہت سے لوگوں نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، تب حکومت قائم ہو گئی تھی، تب انہوں نے واپسی کا راستہ کیوں نہیں اختیار کیا؟ یہاں پر بھی میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، کسی معتبر عالم کی بات کو سنیں اور ان سے اس بات کو ڈسکس کریں، وہ آپ کو اچھی طرح سمجھا سکیں۔ لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پر آ کر آپ جو ہے ہر کسی کی گفتگو سن کے اپنے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے روانہ ہو گئے،
مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ، اور کوفہ کے بعد جب آپ نے یہ سوچا کہ ہمیں دمشق جانا چاہیے کیونکہ وہاں پر یزید کی حکومت قائم ہے، اب یہ لوگ مجھے کوفہ میں داخل نہیں ہونا دے رہے، کوفہ والوں نے بیعت توڑ دی ہے، تو لہٰذا اب یہ وہ موقع تھا جب یہاں پر یزید کی حکومت قائم ہو چکی تھی، یعنی کہ اطراف میں یزید کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لوگوں نے بیعت بھی کر لی تھی اس کی، لیکن اب یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 3 شرائط میں ایک شرط یہ رکھی تھی کہ مجھے یا تو آپ واپس جانے دیں جہاں سے میں آیا ہوں مکہ سے، یا دوسری بات یا تو مجھے جو ہے نا کسی اور سرحد کی طرف جانے دیں، تیسری بات کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیں، وہاں جا کر میں بیعت کروں۔ اب میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یزید کی طرف جانے کا اظہار کیا تھا، یزید کی طرف جا کر بات کرنے کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط رکھی تھی، لیکن جب ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا تو ان کے اوپر جو ہے وہ واقعہ کربلا کا ایک سامنے پیش آیا، تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب یزید کی حکومت قائم ہو چکی تھی، یزید کی حکومت قائم ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط رکھ دی تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیجیے، میں اسے جا کر بیعت اس سے جا کے بات کروں، تو لہٰذا جب یہ بات رکھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو خروج نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ اسی بادشاہ کے پاس جانے والے تھے کہ جس بادشاہ کی حکومت قائم اس وقت ہو گئی تھی۔ تو لہذا جب یہ 2 باتیں آپ ذہن میں رکھیں، پہلی بات یہ کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ کی طرف نکلے تو یزید کی حکومت بالکل بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں جب حکومت قائم ہو چکی تھی، جب آپ کوفہ میں تشریف فرما ہوئے، اس کے بعد دمشق جانے کا آپ نے ارادہ کیا، اس وقت اگر یزید کی حکومت اطراف میں قائم ہو چکی تھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ میری یہ شرط بھی ہے کہ میں یزید سے جا کر بات کروں، تو لہٰذا یہ اس کو خروج نہیں کہہ سکتے۔ خروج تب کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے ارادہ کر کے نکلے ہوں کہ میں ہتھیار لے کر جا رہا ہوں، میرا جنگ کا ارادہ ہے، لیکن نہیں، ایسا کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس کی ایک بہت بڑی دلیل حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، جب حضرت مسلم بن عقیل وہاں پر تشریف لے کے گئے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی نہیں روکا کہ آپ یہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی بیعت لینا، حالانکہ یہاں پر گورنر تو میں ہوں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول، جگر رسول، یہ وہ شخصیت ہے جو فساد اور جو جنگ کے لیے یہاں نہیں آ رہے، ان کے کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، تو لہٰذا یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے یہ بات کلیئرلی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے لیے کسی جنگ کے لیے اور کوئی خروج کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ لہٰذا جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ جو ہے اللہ ان کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ یہ اعتراض اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے مرتبے کو تھوڑا سا نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ الحسن والحسین سیدان شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں، تھے، رہیں گے اور ہمیشہ کے لیے ہیں، اور جنت میں نوجوانوں کے سردار بھی ہوں گے، اور نوجوان آپ کو پتا ہے کہ جنت میں سارے جوان ہی ہو کر جائیں گے، تو لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو لوگ یہ الٹے سیدھے اعتراض کرتے ہیں، اللہ انہیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کہ آپ کو اعتراض بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے اسی ویڈیو کے ساتھ، اور ایک دفعہ پھر اس سے زیادہ ایک نالج والی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔